جی محمد اسماعیل السلام علیکم. محمد اسماعیل السلام علیکم سر. جی اسماعیل کیسے ہیں آپ؟ اسماعیل کا تعلق اٹلی سے ہے. آج یہ اٹلی سے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں. اسماعیل اپنے بارے میں بتائیں اور اس کے بعد ہم آپ ہمارے ساتھ دو مہمان ہیں ان سے آپ سوال کر سکتے ہیں. جی میں محمد اسماعیل 16 سالہ پاکستان کا شہری ہوں اور اس وقت میں اٹلی میں اور پاکستان میں میرا تعلق پنجاب کے ضلع گجرات کی تحصیل کھاریاں سے ہے اور آج میں آئین اور قانون کے بحران پر بات کروں گا. جی اجازت. جی اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کی کیا صورتحال ہے. ہر طرح سے عدم استحکام کا ملک شکار ہے اور اس عدم استحکام کی جو بنیاد ہے وہ ہے آئین اور قانون کا بحران. اس وقت ملک میں جتنے لوگ ہیں یا تو وہ قانون کو جانتے نہیں ہیں یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون ان کے لیے نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے ہے. کمزور ترین شخص سے لے کر طاقتور ترین شخص تک ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون سے آ رہی ہے. اور اس بحران کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ قابل قیادت کی کمی ہے. قیادت کا کام ہوتا ہے کہ پالیسیاں بنائے اور اس پر عمل کرے اور وزیر اعظم اور صدر کا کام ہوتا ہے یہ کرنا. اور آئین کے آرٹیکل 190 کے تحت ان کا کام ہے کہ سپریم کورٹ کے ساتھ مل کر یہ لوگ قانون پر عمل کرے. لیکن یہ لوگ نہ تو وزیر اعظم نہ صدر اس بات کو کرنے سے اس وقت قاصر ہیں. اس کے بعد سیاسی نظریے کی کمی ہے. ہر سیاسی جماعت ہی چاہتی ہے کہتی ہے کہ وہ آئے گی آ کر یہ کام کرے گی وہ کام کرے گی. لیکن سب سے جو بیسک پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے بحران کو ختم کریں. جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی کام ملک میں نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد یہ جو وڈیروں کا نظام ہے یہ لوگ اپنے ہر شخص کو اپنا غلام بنا کر رکھتے ہیں اور کرپٹ سیاستدان ان کے پاس آتے ہیں ان سے ووٹ مانگتے ہیں. تو وہ کرپٹ سیاستدان جو پھر بعد میں اوپر جاتے ہیں ایوانوں میں بیٹھتے ہیں وہ یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ غلط طریقے سے ووٹ لے کر اوپر آئیں اور وہ پھر آئین اور قانون کی بالادستی کریں. لہٰذا وہ آئین کی دھجیاں ہی اڑاتے رہتے ہیں. پھر ٹیکنالوجی کی کمی ہے. پولیس اسٹیشن ہو کورٹ کچہری ہو یا کوئی بھی جگہ وہاں پر آج بھی رجسٹر کا نظام چلتا ہے. کیمرے نہیں ہیں, بایو میٹرک حاضریاں نہیں لگتی ہیں, لوگ اگلے دن آ کے حاضری لگوا رہے ہوتے ہیں یا ان کی کوئی اور حاضری لگا دیتے ہیں. اس طرح سے ہمارے ملک میں نہ تو کوئی کام صحیح سے ہو پاتا ہے اور عوام بہت تنگ ہوتی ہے اور آئین اور قانون کی یہاں پر بھی بالادستی نہیں ہوتی. پھر میرٹ کی ہمارے ملک میں کمی ہے. میرٹ کی کمی کی وجہ سے کرپٹ لوگ اوپر آتے ہیں اور جب کرپٹ لوگ اوپر آئیں گے تو وہ نہ تو نظام کو چلانا چاہتے ہیں نہ نظام کو چلانا جانتے ہیں. لہٰذا اس وجہ سے بہت زیادہ معاملات میں گڑبڑ ہوتی ہے اور پاکستان تنزلی کا شکار ہو رہا ہے. اور اداروں کی آگے سے غیر سنجیدگی وہ بھی میرٹ کی وجہ سے ہی ہے. پھر عدلیہ جس کا کام ہے قانون پر عمل کرنا وہاں پر میرٹ کی کمی ہے. اس کے بعد اوپن اینڈ شٹ کیس ہوتے ہیں جن کو اتنے دن لٹکائے رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر بھی غلط فیصلے ہوتے ہیں. پھر سیکیورٹی, جمعے والے دن سیشن کورٹ لاہور میں 2 لوگوں کا قتل ہو گیا. وہ 1 سال پرانا کیس تھا اور جائیداد کا صرف معاملہ تھا. اگر ہمارے ملک میں عدلیہ کا یہ حال ہوگا, دیکھیں عدلیہ بہت معزز ہے لیکن میں پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے تنقید برائے اصلاح کا حق رکھتا ہوں. اس کے بعد افواج پاکستان میں چھپی چند کالی بھیڑیں وہ غلط پالیسیاں بناتی ہیں, پھر سیاسی جانبداریاں رکھتی ہیں. اس کے بعد ایجنسیوں کا استعمال کر کے آڈیو ریکارڈنگز اور ویڈیو ریکارڈنگز کے ذریعے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے. پھر تعلیمی نظام, تعلیم ایک چھوٹے بچوں کو اسکول میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ کچھ سیکھیں, اس کے بعد وہ ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں. لیکن غیر ضروری نصاب ہے. اس کے بعد آئین کے بارے میں بالکل نصاب میں نہیں بتایا جاتا. آئین کیا ہے, آپ نے ملک میں کیا کرنا ہے, سائنسز پڑھائی جائیں گی, رٹا لگوایا جاتا ہے. پھر گمراہی, ہمارے نصاب میں بتایا جاتا ہے کہ فاطمہ جناح مادر ملت ہیں, ایوب خان ہمارے ہیرو ہیں. اس طرح کا جب نصاب ہوگا اور اگر تھوڑا سا کوئی تاریخ کو جانتا ہے تو وہ یہ بات جانتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں بہت بڑے دشمن تھے. تو اس طرح کا جب گمراہ کن نظام ہوگا تو وہ ہمیں قانون کے بارے میں نہیں بتائے گا. اس کے بعد اخلاقیات کی کمی, ہم لوگ کاہلی کا شکار ہیں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم ڈرامے دیکھیں بیٹھ کے عیاشی کریں, ٹھیک ہو گیا. تو جب عیاشی کریں گے تو ہم قانون کے بارے میں خود ہی جاننا نہیں چاہتے ہیں. پھر ملک میں غداروں کا موجود ہونا اور بیرونی طاقتوں کا اثر انداز ہونا. پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ٹوٹی چورا نہ رل گئی. تو جب ملک میں اس طرح کے حالات ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے چور تو گھر کے اندر آئیں گے. پھر آرٹیکل 1 کہتے ہیں کہ مملکت پاکستان ایک جمہوری ملک ہے. یہاں پر پہلے آرٹیکل کی دھجیاں اڑائی گئی ہوئی ہیں. پھر آرٹیکل 19 کہتے ہیں تقریر کا حق دیتا ہے. آرٹیکل 190 کہتے ہیں سپریم کورٹ کا ساتھ دیا جائے قانون پر عمل کرنے میں. آرٹیکل 204 توہین عدالت کے, 224 الیکشن کے حوالے سے جو کہ اس وقت ہاٹ ٹاپک ہے ملک میں جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے. پھر آرٹیکل 227 ہمیں یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلامی قانون ہوگا. یہاں پر بیسک قوانین کی ہی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور عوام اس بارے میں بالکل نہیں جانتی ہے. اس بحران کو ختم کرنے کی شدید ضرورت ہے. یہ بحران کیسے ختم ہوگا؟ سب سے پہلے نظام تعلیم,
آگاہی دے، شعور دے، نصاب میں دستور کی شمولیت ہونی چاہیے۔ محمد اسماعیل آپ کا سوال آگیا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں بڑی ریسرچ کر کے آپ نے معلومات دیے۔ میں چاروں ٹائم کم ہے کیونکہ ہمارے پروگرام میں اور بھی بچے رہ گئے۔ سر ایک کنکلوڈ کر دیں یہ آئین و قانون کے اوپر جو بچے نے محمد اسماعیل نے بات کی ہے، میں آج چاہتا ہوں کہ اس نے بہت ہی ریسرچ کے ساتھ بات کی ہے تو اس کی بات کا جواب دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ ناصم صاحب۔ یہ مطلب بچہ جو اٹلی سے ہے اور پھر فروا ہے، بیسکلی میں نے اپنے مطلب جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے اس وقت بھی بات کی تھی کہ ہمارے جو آج کے بچے ہیں وہ ویل اویئر ہیں، بہت زیادہ، بلکہ ہم سے بھی زیادہ اویئر ہیں۔ اور اب سوشل میڈیا نے انہیں ان کے ہاتھ میں جو ہے نا پوری کی پوری دنیا ایک کتاب کی صورت میں ان کے سامنے آ گئی ہے کہ وہ جس صفحے کو چاہیں اسے ورڈ پلٹیں اور اس میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہی بات پھر آ جاتی ہے کہ کون سا علم کتنا کہاں سے ملنا چاہیے، یہ بھی ایک بحران ہے جس کی وجہ سے ہم لیک آف ایجوکیشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیک آف انفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ آئین اور قانون کی جو بات اسماعیل نے کی ہے وہ 100% درست ہے، کیونکہ جب تک کسی بھی ملک میں دیکھیں 3 باتیں کسی ملک کی کامیابی، ترقی اور آگے بڑھنے کے لیے ہوتی ہے: قانون کی عملداری، پارلیمنٹ کا سوورن ہونا، جمہوری تسلسل۔ یہ 3 باتیں، 3 چیزیں چلتی رہیں گی تو آٹومیٹکلی ساری جتنی برائیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جائیں گی۔ ہماری پرابلم یہی ہے کہ ہمارے ہاں جمہوریت کا بھی تسلسل نہیں رہا، ہمارے ہاں قانون اور قانون کی حکمرانی کا تصور بھی اس طرح سے نہیں ہے، ہمارے ہاں پارلیمنٹ بھی اس طرح سے سوورن نہیں ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں اس بچے کا، مطلب باقی ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے اس کے اوپر اگر ہم کسی طرح سے دیکھیں، ہماری جو اشرافیہ ہے، جو نیٹ ہے، سیاسی ہے یا کوئی بھی ہے، ہم سارے مطلب وہ ان کو یہ بچوں کی باتیں ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سننی چاہیے کہ ہمارا آج کا بچہ کیا کہتا ہے۔ میڈم آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس آئین اور قانون کے اوپر، ان امپلائمنٹ کے اوپر جو بچی نے بات کی اس کے اوپر آپ اپنا فیڈ بیک دیں، پھر ہم ربانی جولی کو دیکھیں گے کہ ان کے پاس ٹیلنٹ کیا ہے اور آپ سب سرپرائز ہو جائیں گے ان کا ٹیلنٹ دیکھ کے۔ تھینک یو سو مچ۔ لیکن چونکہ میں یہ بڑے غور سے سن رہی تھی اپنے جو معزز مہمان ہیں ان کی باتیں، تو بات یہ ہے کہ ایشوز تو بہت ہیں، اور اسماعیل صاحب نے ایسی پکچر کھینچی کہ تھوڑی دیر کے لیے تو میں بھی تھوڑا سا مطلب ایک سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ واقعی میں کہ کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، کہ جو وہ کہہ رہے تھے حقیقت میں انہوں نے صحیح باتیں کی ہیں، لیکن ہم ان چیزوں کو لے کر نہیں بیٹھیں گے۔ بس میری چھوٹی سی ایک بات ہے کہ پلیز ان چیزوں کو لے کر نہ بیٹھیں، ہم لوگوں نے مل کر ہی اس کو سدھارنا ہے۔ اگر ہم اسی طرح سوچتے رہیں گے تو بہت نیگیٹو ہو جائیں گے، تو ہمیں اس نیگیٹیوزم کو اپنے اندر سے ریموو کرنا ہے۔ مشکلات بہت ہیں، چیلنجز بہت ہیں، اور مشکلات یا مسئلہ تب لگتا ہے جب ہم اس کو زیادہ سوچتے ہیں تو وہ اور بڑا ہوتا جاتا ہے۔ بات اتنی سی ہے، اپنی ول پاور کو ہم اکٹھا کر لیں۔ کچھ بھی مشکل آتی ہے نا، چاہے وہ کسی بھی میدان میں، اپنی ول پاور ہوگی تو ہم جو ہے اپنے اس مسئلے کو حل کر لیں گے، اور یہ ول پاور یا یقین جو ہے نا وہ ہمیں ہر زندگی میں جو ہے نا وہ کامیابی دے گا۔ تو پلیز یہ سب نیگیٹیوزم سے انکار نہیں ہے، چاہے وہ فرقان صاحب کہہ رہے ہیں یا اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں، ہماری بچیوں نے ہائی لائٹ کیا، لیکن ہمیں چھوٹے سے سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر ہر انڈیویجول خود اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے گا تو ہم سب جو ہے وہ بہت کامیاب ہوں گے، اور ہمارا ملک بھی گرو کرے گا۔ اور ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ بہت پلس میں سوچنا چاہیے، بہت ٹرانسپیرنسی رکھنی چاہیے، اور برائٹ سائڈ دیکھنے چاہیے۔ تو نو ڈاؤٹ کہ ہم ضرور جو ہے، کیونکہ ٹیلنٹ کی واقعی میں ہمارے ملک میں کمی نہیں ہے، تو اگر ہم سب مل کر اس کو کریں گے تو ہم ان تمام چیلنجز کو جو ہے ریموو کر لیں گے۔ بہت شکریہ میڈم آپ سب کا، اور سر آپ کا بھی ابھی